سوئے مدینہ کملی والے کی بارگاہ میں اس کی حاضری اور اس کے سارے طور طریقے. پچھلی دفعہ بھی میں بیٹا مخون آیا ہے, پتہ نہیں ایسا یاد ہے کہ نہیں آیا. جڑا بندہ بیٹھے میں شکلہ جان رہا تھا, بیٹا مخون اس طرح پھر آیا, سارا کام خراب کر دینا. پچھلی دفعہ بھی دیکھو سال دی گل میں نو یاد ہے, جڑے ہے بندے کیوں نہیں ہمیں چہرے دیکھ رہا سارے, ایک سال دی پہلے دی گل ہو رہی ہے. پچھلی دفعہ ایسے پہنچیاں دے سارا کام خراب کر دیتا, کیوں کر گئے. اے بھی عذاب العلیم ہے, اس تو بھی اللہ سانی جان بخشی دے, بچائی چھوڑے سانو, معافی کر دے تو اچھا ہوئے. نہ بندہ پڑھ سکنا سکون نہ کدھرے وڑ سکنا سکون نہ, جملہ نہ بولنا. نسیمہ جان بے بطحا گزر کر سے احوالم محمد را, اب میرے احوال علات ادا کری بارگاہ مصطفیٰ تے جان والی ہوا. تو ہوا ہوئی ہے یعقوب نبی دا کرتا یوسف نبی دا, یوسف علیہ السلام کی جدائی چے روئے, یعقوب علیہ السلام روئے جدائی چے. اے بھی کفیات کی گل کر رہا میں, یعقوب علیہ السلام روئے, ٹھیک ہے, اب اکھنیاں بینائی کھو بیٹھے, اور یوسف علیہ السلام دے تجلیات ذات کبرا دی تجلی پہ جا رہی تھی. یوسف علیہ السلام مرتبے میں آلہ تھے, بیٹا تھا لیکن مقام نبوت میں سرفراز تھا یوسف. سبحان اللہ. میں تفسیر بیان کر رہا ہوں, ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, رٹ کے نہیں آتے ہیں. اس پر مفسرین نے بحث کی ہے, آپ بھی نبی آتا اپنی تمیز رکھنا لاوے ہے نا, دوسرے نبی دی وہ پترے دی, اور نبی نبی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے سارے نبی دل کر رسولو فضلنا بعضهم علی بعض, سارے نبی فضیلت والے ہیں, لیکن منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات, بعض کلام ملتا, بعض زیارت نصیب ہو دیا. سبحان اللہ. تو جو اٹھتی ہے ضرورت لے لو, ویسے تو جو بٹ جاتی ہے. تو نبی اعلیٰ نبی مقام والد ہے, لیکن مرتبے میں وہ بچہ ہے, لیکن فضیلت والا ہے. یوسف علیہ السلام کی جدائی میں چروئے, اور بھی تو پتر آئے نا, لیکن اور پتر آئے جس نے چہرے تے تجلی ذات پر رہی تھی, جہاں ذات الہی کا چلوا رونما تھا, وہ یوسف تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آستانہ عالیہ گولڈ شریف. تو یوسف علیہ السلام روئے, یعقوب علیہ السلام قمیص یوسف علیہ السلام پہ جی کے جا کے میرے والد دی اکھاں دا لاؤ, اکھاں نہ لاؤ, اور میرے والد دی بینائی جا کے لوٹاؤ, تو میں نو آ کے کوئی خوشخبری سناؤ. جاؤ اے قمیض جا کے میرے والد کھانا لاؤ. قرآن پاک کے سورہ یوسف 13واں 12واں پڑھ لو ترجمہ سارا. ادھروں پرا یوسف علیہ السلام دا بھائی اٹھا کے قمیض چلا نہیں ابھی. یعقوب علیہ السلام مشام نبی تھا, خود سونگنا نبی کا تھا. یعقوب علیہ السلام نے ہوا, یہ جو مدینہ جا رہی تھی, یہ جو سوئے مدینہ جامی جس پر روکا کر رہا ہے کہ مجھ پر پابندی ہے, تو آ جا سکتی ہے, جا رہی ہے. اس سکوت لالہ ہو گل سے کلام پیدا کر. اقبال تھلے بولیا, میں اقبال سمجھنے والا, جامی اس توتے بولیا, اقبال گل کر لے بھلا نال, بھول آ جا نہیں سکتے, جامی اس سے بات کر رہے جو آ جا سکتی. سیدی مرشدی یا نبی, غلام ہے رسول کے غلام ہے, نہ ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول, نعرہ حیدری.
اقبال نے کہا سکوت لالہ و گل سے جڑا سامنے اس نے کلام پیدا کر، لیکن جامی اس سے بہت اونچا بولا ہے۔ سمجھدار بندہ سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ نہیں سمجھ سکتا میری گل ہے۔ جامی نے کہا تو سکوت لالہ و گل بھی بڑی گل ہے کہ موبائلاں تو ہاتھ کاٹ، سکریاں تو کاٹ تے مناظر فطرت نال گل کر، لیکن جامی نے کہا نسیمہ جا ہوا میری ذرا گل سن جا، پہلے تو نظر ہی نہیں آنی، لیکن مطلب ہے صوفی جو 100% صوفی ہوتا ہے اس کے سامنے کائنات حاضر ہوتی ہے، جو بھی کائنات کی رونمائیاں ہیں سب حاضر ہوتی ہے۔ مجھے ادھر حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی ایک شعر یاد آ رہا ہے، رضوی بندہ بیٹھے ذوق لیسی، میں گولڈ بھی آدمی ہے لیکن فاضل بریلوی کا شعر پیش کر رہا ہوں، رٹ کے نہیں آیا ہون آ رہا ہے۔ رومی غلام دن ہے تو باندیاں ہیں شبیں، رومی غلام دن ہے، کملی والے کی بارگاہ میں یہ پیش کر رہے ہیں، ناتھیا شعر ہے کہ کملی والے دن بولتی بات جو دن ہے کملی والے، یہ دن ہے، دن جو کہ چٹا ہونا نا سفید ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے۔ کملی والے تیری بارگاہ دے غلام نے اتنے جس طرح روم دا چٹا غلام ہوتا ہے، رومی غلام دن ہے تو باندیاں ہیں شبیں، اے راتاں جتنیاں نے کملی والے اپنی بارگاہ نے کنیزہ نے، ایک کنیزہ نے اپنی بارگاہ نے اینا وال کھولے انہوں نے کالی تا قسمت والی، اے وال کھولے نے، ٹھیک ہے وال کھولے نے، ایک ہونا نا وال پیپر، اے او وال نہیں، اے وال کائنات پہ جڑا خالق اور مالک ہے، اس کائنات پہ جلوہ گر ہونا ہے جس کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود ہوا جاتا ہے۔